وہ لفظ عام ہو گیا ہے. اچھا ایک بڑے آدمی نے استعمال کر لیا جی تو قبول کر لیا گیا اس کو. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں جب استعمال کروں گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جی کہ پانی دیکھ کے میں آپ کو ڈانٹ نہیں سکتا. جی نہیں آپ ایک بات سمجھ میں ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو ہمارے زمانے میں نہ صرف ڈانٹا جاتا تھا, فوراً ایک چپت لگائی جاتی تھی. اچھا میاں آپ ان کے بیٹے ہیں اور یہ بول رہے ہیں, یہ نہیں. کیا اس کے تلفظ پہ, کیا اس شاعر کے تلفظ پہ یا ادائیگی کے طریقے پہ یا اسلوب پہ اس کے معیار کا اندازہ لگایا جانا جائز ہے؟ یہ بڑا اختلافی ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی اور کہاں سے, یہ بڑا اختلافی ہے. تو اتفاق سے اس زمانے میں کوئی شہر میں کوئی صاحب تھے جو لینگویج کے زبان کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے, بڑی عزت. وہ ایک دن انہوں نے دیکھا, وہ دفتر میں آ گئے, انہوں نے آ کے ڈانٹنا شروع کیا. یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ یہ نور جو ہے 3 حرفی ہے نا, نون ہے, واو ہے اور رے ہے. تو وہ نون اور واو دونوں پر پیش لگا ایکچوئل لوگ, اور رے جو ہے اس میں سائلنٹ ہے جسے ساکن کہتے ہیں اردو میں. آپ شاعری کرتے ہیں, شاعری میں آپ نے کچھ نہ کچھ روس کی بھی تھوڑی بہت آپ نے کچھ تو پڑھا ہوگا. تو اب کوئی نئی گھڑی آنی چاہیے. یہ جو رویہ ہے یہ میرے خیال سے کچھ اچھا رویہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ پیسے آپ لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے آپ کے زمانے میں, اور اس کو یہ شیوا جی کی جو سرکاری زبان تھی, ان کی دربار کی جو زبان تھی وہ مراٹھی نہیں تھی, فارسی تھی. آپ نے جاکٹ کیوں کیا پہنا, سوٹ کیوں نہیں پہن کے آئے, میں سوال کروں. لیکن نہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگا کہ نہیں ہماری کلچر کی بات ہو رہی ہے, ہماری زبان کی, ہماری بھاشا کی بات ہو رہی, تو ہماری تہذیب, یہ جاکٹ جو ہے ہماری ایک تہذیب کی نشانی ہے, ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے, آپ بتائیں. تو مراٹھی کو اردو سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مطمئن ہے. یہاں بے شمار مراٹھی اردو کے اسکول آج بھی چل رہے ہیں. بالکل ہمارے بچپن میں بے شمار تھے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں کشادگی ہے اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. بے شک میرے گھر کے روشن دیے بجھ گئے مگر خواب آنکھوں میں جلتا رہا. آداب, میں مادھو نور سخن سرائے اور بزم یاران ادب کے زیر اہتمام اس انٹرویوز کے سلسلے میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں. پچھلی 5-6 دہائیاں جن کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ادبی منظر کو, ادبی کئی جو بڑے بڑے ادیب ہیں, شعراء ہیں, ان کی جرنی کو بہت قریب سے دیکھ سکیں, تو ان کا انٹرویو لیا جائے اور ان کے انٹرویو کو, اس خزانے کو کہیں نہ کہیں آرکائیو کر کے رکھا جائے. ندیم صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ ہے, تو ان کا بڑے ہی عزت و احترام سے اس چھوٹے سے انٹرویو میں خیر مقدم کرتا ہوں. ندیم صاحب آداب. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ کرم مالک کا. کیسا زمانہ تھا, کیسے دور تھے, کیسے لوگ تھے. شاید ہم جیسے لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے تو شاید ہم کچھ نہ ہوتے, کیونکہ وہ آفتاب مہتاب تھے, ہر چیز پہ ان کی کمال حاصل تھا صاحب, جو ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن خیر دنیا کا اصول ہے کسی عروج کو بہرحال زوال ہوتا ہی ہے. ہم ابھی دیکھیے, میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا کہ فائدہ اور استفادہ کیا فرق ہو سکتا ہے, کیا فرق ہے, تو آپ نے انگریزی میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی, کہیں اس کو دوہرا دیجیے. کیا میں نے یہ کہا تھا کہ فائدے کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ اور استفادے کا مطلب ہوتا ہے بینیفٹ. تو میرا خیال ہے میں سمجھ گیا, پر خیر وہ میننگ تو معنی تو پہنچ گیا مجھ تک. جی. لیکن فائدہ دیکھیے ہر زبان میں کہ اپنی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں. جی. تو فائدہ حاصل کیا آپ نے, اس اسٹوڈیو میں گفتگو کی اور اسٹوڈیو سے نوین صاحب کے ساتھ میں آپ نے شیئر کیا, اور یہ کیا جو اب دیکھیے کہ لفظ شیئر یہ اسی آیت کی پیداوار ہے. ظاہر ہے کہ یہ لفظ پہلے سے رہا ہوگا, لیکن یہ اس آیت میں جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس کو کہہ نہیں سکتے. فائدہ اور استفادے میں فرق, کے فائدہ حاصل کیا آپ نے,
لیکن استفادہ میں حاصل جو ہے انکلوڈ آپ استفادے کے ساتھ میں حاصل نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ فرق ہے. استفادہ بنا ہی فائدے سے ہے. جی استفادے کا مطلب ہے اس میں فائدہ حاصل کیا ہوا ہے. تو استفادہ حاصل کرنا رانگ ہو گیا. یہ نہیں کہ بالکل یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آب زمزم کا پانی, یعنی آب مانی پانی اور پانی کے بعد پھر پانی کہہ رہے ہیں آپ. تو اسی طرح سے بہت سارے, آپ دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ اور استعمال ہوا اور بہت کثرت سے استعمال ہو رہا ہے, لوگ. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, چلیے اس طرح سے سمجھیے کہ ہمارا آپ کا مذاکرہ ہو رہا ہے, یعنی آج امتحان سے مجھے بھی امتحان نہیں ہے, یہ تو گفتگو کا ہے, ہونا چاہیے ایسا کچھ چیز. لوگ ہے ایک لفظ, ابھی ہمارے نوین بھائی نے کہا. تو یہ لوگ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں مثال کے طور پر. لوگ, ہاں لوگ, ہاں لوگ کے معنی ہوتے ہیں جو ہمارے انسانوں کی کمیونٹی ہوتی ہے, جو سماج کو بناتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں. رائٹ. لوگ ایکچوئل میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں لوگ کے معنی ہیں, جیسے اب اردو میں اور میرے خیال سے دوسری زبانوں میں بھی ہے, ایسا نہیں کہ میں اردو کو بڑا کچھ بنا رہا ہوں, ہے سب زبانوں میں. میں تمام زبانوں کا احترام بھی کرتا ہوں اور تمام زبانوں کو قیمتی سمجھتا ہوں. جی لوگ کے ایکچوئل معنی ہیں, پہلی ایک لفظ ہے فرد. میں ایک فرد ہوں. بالکل. یہاں دو فرد بیٹھے ہوئے ہیں, انڈیویجول. ٹھیک ہے. تو اب لوگ جو ہے اس عہد میں لوگ کے معنی ایکچوئل میں یہ ہیں عزیزم نور صاحب, کہ کئی افراد جہاں جمع ہوں. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہاں پر 5 ہیں کہ 10 ہیں کہ 50 ہیں کہ 40, آپ نے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ جو ہے جمع کا صیغہ ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ دو لوگ نہیں کہہ سکتے کہ دو, مطلب آپ جو ہے, میں آپ کو دو لوگ نہیں کہوں گا. دو لوگ نہیں. تو لوگ ایکچوئل میں کے معنی ہیں کہ مطلب افراد, ان کی تعداد ہم تعین نہیں ہو سکا. تو یہ ہے. لیکن اب مصیبت مسئلہ یہاں پر یہ ہو گیا کہ ان چیزوں کی زبان کی اہمیت ہی نہیں رہی. مطلب میں سمجھتا ہوں لوگ جو آج کا زمانہ ہے اس پہ جو آیا منہ پہ زبان پر بول. ندیم صاحب, میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ زبان جو ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں میرا یہ خیال ہے کہ بہتے ہوئے پانی کی مانند جو ہے. نہیں, ایک منٹ میں آپ کو یہاں روکوں گا, سوری. نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہتے ہوئے پانی کی, زبان کے معنی نہیں بدل سکتی لفظ. جی بالکل. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کوئی ہندی کا شبد ہے یا مراٹھی کا کوئی لفظ ہے, شبد ہے, اس کو آپ نے اردو میں استعمال کر لیا. ظاہر ہے کہ پہلی بات تو میں خود کہہ دوں آپ کو کہ اردو کو ہم جیسے لوگ کوئی زبان نہیں سمجھتے. اردو ایک گلدستہ ہے, اس میں مختلف زبانوں کے لفظیات موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ہاں بے شمار. اب جیسے یہاں یہ مراٹھی کو لے لیجئے, آپ کی مراٹھی تو معاف کیجیے گا اردو سے زیادہ کیا نام اس کا میں نے محسوس کیا کہ گلدستہ ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نہیں, بے شمار لفظیات ہیں جو ہمارے اردو والے, ہمارے جو اردو میں جو عربی تھوڑی سی جانتے ہیں, فارسی جو تھوڑی سی جانتے ہیں, وہ لوگ بھی اب نہیں بولتے وہ لفظ. جیسے اس دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک لفظ کا آزاری. اب آزار کے معنی ہے بیماری کے, ایک مطلب مرض کے. جی ڈیسیز کیا کہیں گے, ڈیسیز کہیں گے, کیا کہیں گے آپ اس کو. ہاں, تو یہ ہے. اب وہ آزار کے یہ پتہ نہیں اس دن آپ نے کیسے کیا کر, میرے ذہن میں نہیں ہے. تو لفظ کی بہرحال اہمیت ہونی چاہیے جہاں پر لفظ جو بولنا ہے. جی یہ لفظ جو آپ نے کہا کہ زبان جو ہے بہتے ہوئے پانی کی طرح, تصویر میں آپ کی بات کو میں مانتا ہوں اور یہ بات کوئی نئی بات آپ نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے, ہماری اپنی ہے, جی, ہم اسے کنارے کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اتفاق سے کہیں آپ نے ضرورت محسوس کی کہ وہاں 4 انگریز بیٹھے ہوئے تھے, وہ نہیں جانتے تھے, تو آپ نے وہاں بیچ میں ایک انگریزی کا لفظ بول دیا, یا کہ آپ نے ضرورتاً مراٹھی کا کوئی لفظ بول دیا, تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. جیسے ابھی تھوڑی دیر اتنی گفتگو میں کہیں میں انگریزی کا کوئی لفظ بول, لیکن میں نے کوشش ہوئی کہ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں اردو کا لفظ ہی بول دوں تاکہ اس کا وہ رہے. ہاں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے, بلکہ ہم سارے لوگ جو ہے جن کو زبان سے محبت ہے اور جو پیریٹینیکل ہے یا بالکل خالص رکھنا چاہتا ہے اپنی زبان کو, کہ جو
نہیں میں آپ کی خالص یہاں خالص سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ زبان کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہاں خالص سے پتہ نہیں آپ لوگ کیا جو نئی جنریشن آئی وہ خالص سے کیا مراد. میں یہاں پر پھر کہہ رہا ہوں جیسے ایک لفظ ہے ریڈیو, تو اس پہ تھوڑی اعتراض کریں گے. اسٹیشن ہے, انگریزی کے لفظ ہے نا, مطلب اس پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں ہم, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, تو بیوقوفی والی بات ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا کوئی مترادف لفظ ہے ہمارے پاس, پہلے سے لفظ ہے, جیسے میں جب بڑا تیز ہوتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں لیجیے صاحب کہ ایک لفظ ہے پتا جی, ہمارے یہاں ہندی والوں کیا بولتے ہیں, ہمارے یہاں ابا بولتے ہیں یا والد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ فادر ہیں. ایک صاحب مجھے ملے تھے شارجہ میں. اچھا, ضرورتاً آپ نے کہیں فادر کہا تو میں اس پہ اعتراض نہیں کروں گا. آپ نے کہیں کہا ضرورتاً کہ وہاں ضرورت تھی, بول گئے آپ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. لیکن آپ کی جو اصل زبان ہے, جو آپ کی جہاں بولنا چاہیے جہاں, تو وہ تو پھر آپ کو اسی سے جڑی ہوئی میں مثال دینے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو کہ ایک زبان, ایک بہت اچھے پڑھے لکھے انسان مجھے شارجہ میں ملے تھے, اور میں اپنے آپ کو بالکل ان کے برابری کا نہیں سمجھتا, تو میں نے کہا کہ چند چیزیں گفتگو کی جائے اور ان سے سیکھی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ تھے, وہ بڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا غربت کے جو لفظی معنی ہے آپ کیا سمجھتے ہو, غربت کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا غربت یعنی غریبی ہوتی ہے, اور غربت یعنی ایک قسم سے غریبی جب آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہیں ہجرت کرنے کے لیے تو اس کو بھی غربت کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں سے جو غریبی والا جو اینگل ہے, غریبی والا جو ایسپیکٹ ہے, زاویہ ہے, پرانے زمانے میں صرف وہی مطلب ہوا کرتا تھا. لیکن پھر کہیں نہ کہیں اکنامک امیگریشن ڈیو ٹو پاورٹی, یہ اس کے معنی ہو گئی, یہ صاحب نے کہا تھا مجھے. اور ایسا ہر لفظ جو ہے کسی بھی زبان کا, کہ جیسے جیسے دور بدلتا ہے, جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے, تو کہیں نہ کہیں الفاظ بھی جو ہے وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں, اور ان کے معنی بھی نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں بدل جاتے ہیں. مطلب یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا, یا میں پوچھنا چاہتا تھا. میرا نہیں خیال کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, ایسے کوئی کنکلوژن نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں, جو جن بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی وہ بات غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. اب جیسے ایک شعر ہے, اس وقت یاد نہیں آ رہا, کہ پرانے زمانے میں وطن سے دور ہونا یہ بہت عجب بات سمجھی جاتی تھی. مثال کے طور پر جیسے اب آپ کے پتا جی تھے یہاں بامبے میں, تو اس زمانے میں اگر ہوتے اور آپ شارجہ میں ہوتے یا قطر میں ہوتے, کہیں ہوتے, تو وہ ان کے لیے بڑی عجب سی بات تھی کہ میرا بیٹا پردیس میں ہے. تو وادی غربت بھی کہا جاتا تھا. تو غربت کے ہیں, اس میں کوئی وہ جو معنی بتایا انہوں نے غلط نہیں بتائے. لیکن اب غربت کے دیکھیے وہ ہے کیا, افلاس میں ہوتا کیا ہے. جب آپ غریبی ہوتی ہے تو اس میں پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو اب وہاں پردیس میں, اب ٹھیک ہے یہ زمانہ آ گیا, آپ وہاں پیسے کمانے گئے تھے قطر یا شارجہ, اور وہاں کیا نام اس کا, ٹھیک ہے, جو لوگ جا رہے تھے اور کچھ زیادہ ہی آپ نے کمائے, اتنے کمائے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن زبان کے تعلق میں میری بات دوسری ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہتے ہوئے پانی والی بات جو کی, یہ ایکچوئل میں ہم لوگوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ بہتا ہوا پانی میں, ارے بھائی بہتے ہوئے پانی میں کون ہاتھ نہیں دھونا چاہے گا, سمجھے, وہ تو ایک اچھی سی بات ہے. لیکن بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے گھر میں ہے. اب ذرا سا ایک سخت لفظ آ رہا تھا, میں نے روک لیا اب, یہاں پر مناسب نہیں, آپ چھوٹے ہیں. تو کوئی چیز ہمارے پاس ہے, تو پہلے آپ کے دادا کے زمانے میں, بلکہ آپ کے والد کے زمانے میں, کوئی چیز اگر گھڑی ہے آپ کے پاس, تو اس گھڑی کو صرف اس وجہ سے کہ اس کو وہ کر رہے ہیں, گھڑی چل بھی رہی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی موجود ہے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ صاحب 2 سال ہو گئے, اب کوئی نئی گھڑی آنی چاہیے. یہ جو رویہ ہے یہ میرے خیال سے کچھ اچھا رویہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ پیسے آپ لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے آپ کے زمانے میں, اور اس کو اب دیکھیے, یہ بتائیے اس اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے ہیں, یہاں پر کافی گھوم گھام کے ہم لوگ پہنچے, بڑی آپ کو بڑی دشواری ہوئی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غالباً مغل اعظم کا گانا ہے یا کسی فلم کا گانا ہے, وہ نوشاد صاحب نے اس کو ایک باتھ روم میں ریکارڈ کیا تھا. اچھا, اب بتائیے کیا, اور وہ مشہور گانا ہے, مغل اعظم کا غالباً گانا ہے, وہ ابھی حال ہی میں نے پڑھا. وہ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورتی اور اتنی سب, وہ تو کیا وہ کیسے کیا ہوا ہو,
جی اور وہ ریکارڈ بن گیا. بالکل ایک شاہکار بن گیا, اور یہ ایک شاہکار بن گیا ہے نہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز نکلے جب تک کہ وہ اندر نہیں ہے. نہیں, آج اس میں دیکھیے ایک لفظ ہے, ابھی میں نے بھی کہا, ایک لفظ ہے خوبصورت, جیسا کہ میں نے لوگ پہ آپ سے کہا جی خوبصورت, اس پہ بھی ذرا سا اختلافی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ دو لفظ ہیں جسے انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہیں کمپاؤنڈ. بالکل. تو ایک لفظ ہے خوب. خوب کے معنی ہوتے ہیں اچھا, بہتر, بالکل, حسن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اور صورت کے معنی ہیں, تو صورت کے معنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کیا خوبصورت آدمی ہیں آپ, یہ تو ہے, اس کا استعمال بہت صحیح ہوا. لیکن کوئی کہے کہ نوین بھائی ہمارے کہیں یا کاتب صاحب فرمائیں کہ نور صاحب کی آواز بہت خوبصورت ہے, تو میرے لیے مطلب مشکل ہو جاتی کہ میں کہتا ہوں اس میں کچھ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں کسی ایک لفظ کے ساتھ میں, کسی ایک شخص کے ساتھ. بالکل. نور صاحب کی آواز خوب تو ہو سکتی ہے, پرکشش تو ہو سکتی ہے, بہت گونج سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. صورت کیسے ہو سکتی؟ صورت کے لیے کسی حیت کا ہونا شرط ہے میرے نزدیک. لیکن اس زمانے میں اتنا اس قدر یہ لفظ بولا گیا ہے, اور بہت پڑھے لکھے قسم کے لوگوں نے بولا ہے. تو یہ میں جو عرض کر رہا ہوں, تو میری بات کو شاید بکواس کہا جائے کہ کیونکہ ارے بھائی بڑے بڑے لوگ بول گئے, تو بات سوال بڑے لوگ بول گئے, تو کیا بڑے لوگوں سے کوئی چوک نہیں ہو سکتی؟ اچھا, ہوتا کیا کہ بعض اوقات جیسی یہ گفتگو ہو رہی ہے, اس گفتگو میں مطلب لکھنے میں تو آدمی بدل سکتا ہے, اور بدلتے ہیں آپ, لیکن گفتگو میں تو اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سب کچھ جو کچھ آپ بول جائیں گے سب کچھ ریکارڈ ہو جائے گا. میں ہاتھ یوں کر رہا ہوں, یہ ہاتھ بھی ریکارڈ ہو گیا, میں نے کوئی کیا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. تو اب اسی میں کوئی سلپ ہوئی کسی سے, کسی بزرگ سے, میرا ایسا اندازہ ہے, اور وہ خوبصورت چل گیا صاحب, آواز بھی خوبصورت ہو گئی. اب جیسے یہ کتاب ہے مثال کے طور پر, جی, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا خوبصورت کتاب لکھی ہے نور صاحب نے. تو میں اس کی یہ جو صورت ہے اس کو تو خوبصورت سمجھتا ہوں, لیکن اس کتاب کے جو میٹر ہے وہ خوبصورت نہیں ہے. وہ خوب تو ہو سکتا ہے, بلکہ اس میں آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ 2 روپے کے بجائے آپ 5 روپے خرچ کر رہے ہیں. بھئی جس بات سے, جس فقرے کے لیے صرف ایک لفظ سے کام چل سکتا ہے, آپ نے کہا کہ کیا خوب کتاب لکھی ہے آپ نے مثال کے طور پر, بات پوری ہو گئی. جی ہاں, اب یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی, یعنی اس کی ایک صورت تو بنی, تو آپ نے کہا کیا خوبصورت ٹائٹل بنایا, واقعی ہے ایک صورت اس کی. آپ یہ جاکٹ پہنے میں بہت خوبصورت جاکٹ بنی ہوئی. تو یہاں ذرا اس کا خیال رکھنا. اور یہ تھا ماضی میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, اس زمانے کے جو اساتذہ تھے ان چیزوں کو بہت کاؤنٹ کرتے تھے. تو ایسے کوئی عام جملے ہو جو آپ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں؟ ابھی دیکھیے, میں نے یہ جو بات ابھی آپ سے کہی بتایا, اب یہ میں نے کہا کسی بزرگ سے کوئی سلپ ہوئی ہوگی, تو یاد آتا ہے کہ انقلاب میں ایک لفظ ہے جو عربی زبان سے آیا ہے, اور اتفاق سے اس میں اب دیکھیے عربی زبان کیا ہر زبان میں ہے یہ کہ ایک نقطہ یا ایک ماترا آپ نے لگا دی تو معلوم معنی بدل گئے. بالکل. تو ایک لفظ ہے نفس, جس کو بہت سارے ہماری عورتیں خاص طور سے نفس کہتی ہیں, اس کو آپ نے بھی سنا ہوگا, وہاں بھی بولا جاتا ہے. اور ایک لفظ ہے نفس. ہاں, نفس مطلب یہ جو عربی حروف ہیں, نون, قاف, سواد کے اوپر جب ایک نقطہ لگا دیں گے تو اس کی وہاں آپ کے یہاں, آپ وہاں عرب میں تھے تو وہاں میرے خیال سے زواد بولا جاتا ہے. کیا زواد بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں سواد کے بعد جو حرف ہے وہاں عرب میں میرے خیال سے, جی زواد ٹھیک ہے, زواد. تو اب ہوا کیا کہ وہ لفظ نفس تھا, نفس میں نون, قاف اور سواد یہ حروف تھے, 3 حروف تھے. اور دوسرا ایک لفظ ہے نفس, نون, قاف, سواد پہ ایک ضرب نقطہ لگا دیا گیا, وہ نفس بن گیا. اب ذرا غور, یہ نفس کے معنی ہے کسی عیب ہونا, یہ کپڑا ہے اس میں ایک سوراخ ہو گیا, یہ نقص ہو گیا. آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی ریمنڈ والوں کے یہاں سیکنڈ وہاں چلے جائیے, کچھ کم پیسوں میں مل جاتا ہے, ذرا سا معمولی سا نقص تھا کوئی, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے اس کو سیکنڈ اس میں ڈال دیا. تو اسی طرح سے وہ لفظ تھا نفس, نون, قاف, ضاد, اور وہ سرخی میں استعمال ہوتا تھا. کیسے؟ مثال تو جیسے کوئی کہیں فساد ہو گیا شہر میں, تو لگایا گیا کہ صاحب نفذ امن کے پیش نظر, نفذ امن یعنی امن کے معنی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, نفذ امن کے پیش نظر شہر میں 144 لگا دی گئی, دفعہ 144 لگا دی گئی. اب ہوا کیا اس میں, اور وہ ہیڈ لائن جا رہی,
شہر میں بمبئی میں نقض امن کے پیش نظر جی کیا دفعہ 144 لگا دی گئی. اب کاتب اس زمانے میں کاتب ہوتے تھے, یہ کمپیوٹر تو تھا نہیں, ہاتھ سے لکھتے تھے. تو اب جو کاتب لکھ رہا تھا وہ لکھ رہا تھا, سرخی لکھ رہا تھا, اس نے ایک سرخی لکھی, اتنے میں اس کے کسی ساتھی نے آواز دی, نقطہ لگانے جا رہا تھا وہ سواد کے اوپر, نون لکھا اس نے, اس کے بعد قاف ملایا, اس میں نون کا ایک نقطہ, قاف کے 2 نقطے, اور اس کے بعد وہ زواد کا ایک نقطہ لگانا تھا. اس نے پیچھے سے معلوم ہوا ہمارے کاتب صاحب دوسرے جو دوست تھے ان کے, انہوں نے کوئی آواز دی بھائی, تو وہ رک گئے ادھر دیکھ لیں, ان سے بات کرنے لگے. اب وہ بھول گیا کہ اور وہ یوں ہی چلی گئی. اب وہ معلوم ہے جب سرخی بنی, اب وہ پڑھا گیا نقص ہم نقص, اور صحیح معلوم ہے, صحیح اس کا مخرج جو ہے نقص امن ہے, نقص امن نہیں ہے. نقص بول چال میں عورتوں نے اس کو کر دیا, لیکن صحیح نقص ہے. اچھا, اب وہ معلوم ہوا کہ صاحب اچھا نقص کے کیا معنی, یعنی کوئی کیا کہنا چاہیے عیب جی, اور نقص کے معنی خرابی. وہ جو وہاں سرخی لگائی کہ شہر میں ایک دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے, نقض امن یعنی امن کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی امن خراب نہ ہو جائے. خرابی امنی ایک امن اور شانتی کی فضا ہے, اس میں معلوم ہوا کہ کسی نے کچھ ہنگامہ کر دیا اور دفعہ 144 لگا دی گئی شہر میں. تو وہ نقطہ رہ گیا, تو معلوم ہوا وہ چلا, وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تو معلوم ہوا پھر سب وہی لکھنے لگے. تو اتفاق سے اس زمانے میں کوئی شہر میں کوئی صاحب تھے جو لینگویج کے زبان کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے, ان کی بڑی عزت تھی. وہ ایک دن انہوں نے دیکھا, وہ دفتر میں آ گئے, انہوں نے آ کے ڈانٹنا شروع کیا, یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ. تو بہرحال وہ اصلاح ہوئی اس کی, لیکن ایک طویل زمانے تک, بلکہ ابھی تک بہت سارے لوگ لکھ جاتے ہیں. اچھا ہے کیا کہ ہمارے ہاں زبان کی اتنی اہمیت شاید کم از کم اس دور میں سمجھی نہیں جاتی, اہمیت نہیں. جی, اتنی باریکی سے, اتنے ڈیٹیل سے اس کو دیکھا نہیں جاتا. دیکھیے جیسے یہ اسٹوڈیو ہے, جی, یہاں لینگویج کا معاملہ نہیں, یہاں پہ بہت اچھے پردے لگے ہوئے ہیں, بہت اچھی روشنی ہے, کیمرے بہت اعلیٰ درجے کے لگے ہوئے ہیں, مائک کا سسٹم بہت اچھا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ تو ہے. لیکن وہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ زبان کی بھی نزاکتیں ہوتی ہیں. اگر یہ لائٹ تھوڑی کم ہوتی, مائک جو ہے ذرا سا ہوتا تو آپ کی, تو زبان کا بھی مسئلہ وہاں پر کہ جس زبان, جس لفظ کو, جس شبد کو جہاں پر ہونا ہے وہی کو ہونا ہے. بے شک, اور جو اہل ذوق ہے وہ اسے بخوبی سمجھتے ہیں. اچھا, پھر میں یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی رکشے والے سے, کسی بیرے سے, ہوٹل کے بیرے سے یہ گفتگو نہیں کی جائے گی. بے شک, جو شاعر ہے, جو ادیب ہے, جو صحافی ہے, تو اچھا زبان, پھر میں کہہ دوں آپ کو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری زبان نہیں, ہر زبان کی نزاکتیں ہیں. تو اس زبان میں جو بھی کام کرنے آ رہا ہے, چاہے وہ صحافی ہو, جرنلسٹ ہو, شاعر ہو, ادیب ہو, استاد ہو, تو وہ تو زبان کا ماسٹر ہونا چاہیے اس کو. بالکل بالکل, اس بات میں تو. اب دیکھیے ایک بات یاد آتی کہ ہندی کے, مراٹھی کے یہاں کوئی بہت مشہور شاعر تھے غالباً, اور یہ ابھی ایک 30 سال کے عرصے کی بات ہے, میں اندازے سے کہہ رہا ہوں. تو ان کا دیہانت ہوا, ان کا انتقال ہوا. تو صاحب شیو سینا کا جو روزنامہ نکلتا ہے, جو ڈیلی نکلتا ہے, سامنا, تو اس شاعر سے نظریاتی طور پر ان کا شدید اختلاف تھا. لیکن میں اس کی داد دوں گا شیو سینا والوں کو کہ انہوں نے صاحب اپنے اس شاعر کو, کیونکہ ان کی زبان کا شاعر تھا, تو اس زبان کا شاعر کا احترام کیا, نظریات سے شدید اختلاف تھا. تو اس دن انہوں نے ہیڈ لائن بنائی تھی, اب وہ کچھ نام میں مس کر رہا ہوں, وہ تو بہرحال کچھ یوں تھا کہ آج صبح سویرے سورج ڈوب گیا. کوئی بڑا شاعر تھا مراٹھی کا, ظاہر سی بات ہے. یہ پرسا میں ان کا ذکر بھی ہے کہیں پہ, میں بھولنے لگا ہوں. میں نے آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے بہت دیر کر دی مجھ سے یہ انٹرویو کرنے میں, کیونکہ میں ذرا سا بوڑھا ہو رہا ہوں. بہت ساری چیزیں, اب دیکھیے اتنی دیر کی گفتگو میں ہو سکتا ہے میں کہیں بہک گیا ہوں, آپ نے ٹوکا نہیں, کہیں سے کہیں چلا گیا ہوں, ممکن ہے. کوئی بات نہیں. بہرحال یہ میرے خیال سے بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک حرف ابھی دیکھیے یاد آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سکھا کے جائے گا. اس سلسلے کی ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی 2-3 دن پہلے یہ جو آپ کے دوست اور ہمارے عزیزم کاتب صاحب جی, یہ ایک پروگرام میں گئے تھے, اس پروگرام کی رپورٹ بھی چھپی. تو اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ جہاں 2 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ آپ 5 روپے نہیں دیتے, جی, آپ 2 ہی روپے دیتے ہیں. بالکل. تو سکہ بھی جو ہے, یہ جو لفظ ہے,
یہ بھی سکے کی مانند ہے. سکے کی مانند ہے کہ آپ کو الفاظ ضائع نہیں کرنے چاہیے. نہیں جی، بڑی 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 دولت ہے صاحب وہ. آپ کیوں اس کو مطلب اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جیسے ایک لفظ ہے مشاعرہ، تو یہ جس پروگرام میں گئے تھے تو اس میں اس کا عنوان تھا مسالمہ. ہاں، تو اس کے ساتھ میں ایک لفظ لگایا گیا بزم مسالمہ یا محفل مسالمہ. جی. تو بزم محفل، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ ان سے کاتب سے میں نے پوچھا کہ ایونٹ کی طرف سے معنی بتائیے، انگریزی لفظ ہے، انہوں نے بتایا تھا تقریب کے معنی بتایا. تو اسی طرح سے بزم اور محفل تقریباً ایک ہی معنی ہیں اس کے کم و بیش. تو محفل مسالمہ، مسالمے کے کیا معنی؟ مسالمے کے معنی جہاں شاعری کی جو ایک صنف ہے سلام، جی، تو سلام جہاں پڑھے جائیں گے اس کو مسالمہ کہتے ہیں. مشاعرہ تو یہ کہ مشاعرے میں مطلب شاعر حضرات اپنا کلام سنائیں گے، شاعری سنائیں گے. شاعری میں سلام بھی ہو سکتا ہے، منقبت بھی ہو سکتی ہے، ربائی بھی ہو سکتی ہے، غزل بھی ہو سکتی ہے، نظم بھی ہو سکتی ہے، سمجھے مطلب. تو اب یہ مسالمہ تھا چونکہ یہ شہدائے کربلا کا وہ پیریڈ چلا گیا محرم، اس میں تھا وہ پروگرام. تو اس میں محفل مسالمہ لکھا ہوا تھا، ان کے جو بینر لگا ہوا تھا. اس کے بعد اس کی رپورٹ چھپی، اس رپورٹ میں بھی کچھ اور اسی طرح کی غلطی تھی میرے نزدیک. تو وہ صرف مسالمہ کہنا چاہیے کہ وہ مسالمہ تھا. جی. اب اسی طرح سے کچھ لوگ مشاعرے کے ساتھ میں محفل لگاتے ہیں. بھئی مشاعرہ نام ہی اس محفل کا ہے جس میں شاعری پڑھی جا رہی. بے شک. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں لفظ کو ضائع کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں، یا پتہ نہیں آپ لوگ شاید اصرار کرتے ہو کہ نہیں صاحب ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کریں گے، ایسے ہی پھینکیں گے، کیا کر لیں گے آپ. ندیم صاحب، میں نے کچھ لفظوں کی ترتیب سنی تھی، یا آپ جملہ کہہ لیجئے، پتہ نہیں اس کے لیے کیا صحیح لفظ ہے. فرمائیں. غلط العام، غلط العام اور غلط العوام. غلط العام یہ عربی ترکیب ہے. غلط عام مطلب یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا آپ نے اچھی بات، ایک اچھا مطلب یہ اسی جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، آپ نے پوچھا تو کچھ اور تھا لیکن خود وہ مڑ گئی. اب یہ غلط العام اور غلط العوام کا معاملہ یہ ہے، جیسے ایک لفظ ہے صفر، جی، زیرو، جی، ہے نا. یہ ایکچوئل لفظ معلوم ہے کیا ہے؟ صفر ہے. یہ صفر. آپ چونکہ وہاں شارجہ میں رہ چکے ہیں تو اور کچھ نہ کچھ عربی آپ نے ضرور سیکھی ہوگی وہاں. جی، تھوڑی بہت. ہاں نہیں، آپ نے اس دن اردو پڑھی، میں نے دیکھا تو سیکھی آپ نے. تو وہاں پر عربی زبان میں کئی لفظ ایسے ہیں کہ اگر اس میں وہاں وہ جو ہندی میں ماترا ہوتی ہے تو وہاں زیر زبر ہوتے ہیں، زیر زبر پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں، زیر زبر پیش. اور ایک اسی میں ہوتا ہے جزم بھی کہتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر نور چلیے آئیے، تو نور کے نون اور نون پر پیش لگا ہوا ہے. یہ پیش ایکچوئل میں نون کے ساتھ میں جو 3 حرف کا یہ نور جو ہے 3 حرفی ہے نا، نون ہے، واو ہے اور رے ہے. تو وہ نون اور واو دونوں پر پیش لگا ہے ایکچوئل میں وہ. اور رے جو ہے اس میں سائلنٹ ہے، جسے ساکن کہتے ہیں اردو میں. آپ شاعری کرتے ہیں، شاعری میں آپ نے کچھ نہ کچھ حروف کی بھی تھوڑی بہت آپ نے کچھ تو پڑھا ہوگا. تو اس میں حروف جو ہیں کیا نام اس کا 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک متحرک کہا جاتا ہے، ایک ساکن، یعنی کہ ایک سائلنٹ ہوتا ہے اور ایک غیر سائلنٹ ہوتا ہے. جی. میں انگریزی اتنی اچھی جانتا ہی نہیں، اچھی کیا جانتا ہی. تو وہ اس میں کیا کس لفظ میں، ہاں صفر. تو وہ صحیح لفظ جو ہے صفر ہے، یعنی صاد پہ زیر لگا ہوا ہے اور فے اس میں نہ زیر ہے نہ زبر ہے، اور رے بھی ایسا ہی، یعنی فے بھی ساکن ہے اور رے بھی ساکن. تو وہ صحیح لفظ ہے جو صفر ہے. لیکن وہ اتنا بولا گیا ہے کہ وہ صفر جو ہے وہی عام ہو گیا. اب سنیے، تو ابھی آپ نے جو غلط العام اور غلط العوام کی بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ غلط العوام، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ رکشے والے سے ہم نہیں الجھیں گے، وہ کچھ بھی بول جائے. ہوٹل کا بہرا اس سے کچھ نہیں کہیں گے، بھائی ٹھیک ہے، وہ جانتے نہیں، اس لائن کا آدمی نہیں. اس سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چائے میں تم نے شکر زیادہ ڈال دی، بالکل یہ شکر نہیں ڈالی. تو اب یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط العوام کے عوام جو بول رہے ہیں، پبلک جو بول رہی ہے، وہ غلط ہے. اچھا. اور عام سے مراد ہے کہ آپ لکھنے پڑھنے کے آدمی ہیں، آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، مثال کے طور پر شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں،
تو آپ عام میں گنے جائیں گے. اچھا یہ شعبہ جو ہے، اب آپ نے اگر اس کو ایک غلط لفظ کو آپ نے اگر اس کو صحیح سمجھ لیا اور بولنا شروع کر دیا، تو وہ اساتذہ نہیں، جو ہمارے سینئر جو اس زمانے کے کلاسک جو شعراء تھے، انہوں نے یہ اصطلاح بنائی، ان کی بات قبول کر لی جاتی. سمجھ گیا. لیکن پھر بھی میں بتاؤں آپ کو، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ خدا کرے یاد آ جائے مجھے، کہ اس میں آپ اپنا وقت لے لیجیے. دیکھیے مجھے یاد آتا ہے. دیکھیے ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، غالب کا بہت مشہور شعر ہے، عطا کریں. کہ کیا لفظ ہے، وہ خضر ہے، غالب کا شعر ہے بہت مشہور. کیا تو اب اس میں دیکھیے، یہ خضر جو لفظ ہے، غالب نے بھی اس کو خضر ہی استعمال کیا. لیکن اردو کے ایک شاعر، بہت مشہور شاعر گزرے اور سینئر شاعر گزرے، یعنی ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں، اور لیکن انہوں نے اس کو خضر استعمال کیا. اچھا. اور میرے لیے وہ آپ کے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک سبق ہے وہ، کہ اب ظاہر ہے کہ غالب تو معیار سمجھا جاتا ہے، مطلب ان کا اس کو آپ مثال بنا کے پیش کریں گے. اور وہ جو جن کا میں دوسرا شعر سنا رہا، کیا وہ شعر یاد آ جائے خضر کا، کیا ہے، کیا سکندر کا کیا ہے بھائی، کسی کو یاد ہو؟ سکندر اور خضر کا بہت مشہور شعر ہے بھائی. اتفاق ہے کہ منہ پہ نہیں آ رہا مجھے، میرے زبان پہ نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زبان کا یہ ہے، تو اب وہ لفظ عام ہو گیا ہے. اچھا، ایک بڑے آدمی نے استعمال کر لیا تو قبول کر لیا گیا اس کو. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں جب استعمال کروں گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پانی دیکھ کے ہی پیتے ہیں. پانی دیکھ کے پینے سے مراد وہ گلاس سے بار دیکھیں گے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، پانی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بوٹل میں پیا، بوٹل بھی رنگین تھی، میں نے پوچھا بھی اس سے کہ پانی ہے، بھائی پتہ نہیں کیا تھا، شربت تھا اس میں، خدا نخواستہ کچھ اور ہوتا. تو اور وہ رنگین تھی بوٹل، تو وہ بوٹل جو تھی پانی ہے کیا ہے سمجھ، لیکن اگر وہ ٹرانسپیرنٹ بوٹل ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا. تو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لفظوں کے تعلق سے اس میں اگر کوئی سینئر آدمی جس نے 50 سال 60 سال زبان پہ کام کیا ہو، شاعری کی ہو، تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو حق نہیں دیا جا سکتا. آپ سے یعنی ینگ جو آ رہے ہیں کہ ابھی تو سمجھیں وہ لفظ کو، جو نوجوان ہے، جن کا ابتدائی دور چل رہا ہے. یہ ایک شاعری میں ایک اصطلاح ہے، مبتدی اور سینئر جسے کہتے ہیں. مبتدی یعنی جس نے ابتدا کی ہو. بالکل. تو اس کو تو ابھی بے شک اس کو کیسے یہ لائسنس دیا جا سکتا ہے؟ ندیم صاحب، آپ سے یہ اس ٹاپک پر جب ہم گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی، جیسے کہ اردو زبان جو ہے وہ کئی الگ الگ مختلف جغرافیکل ریجنز میں بولی جاتی ہے. جیسے کہ پنجاب کا صوبہ ہو گیا، یا پھر دکن ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، لکھنؤ ہو گیا. اب ممبئی میں جو اردو کا لہجہ ہے، اردو بولنے والوں کا لہجہ ہے، وہ الگ ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ پنجاب میں جیسے اگر کوئی شاعر شعر کہہ رہا ہے اور اس نے میں نے جانا ہے، میں نے کرنا ہے، اس انداز سے اردو مصروں کو گڑھا، تو اب لکھنؤ کا آدمی جو ہے وہ پوچھے گا کہ میں نے جانا ہے یہ کیا ہو گیا، لیکن پنجاب کا آدمی کہے گا کہ ہمارے یہاں تو عام ایسی ہی زبان بولی جاتی ہے عام طور پر. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو پوائنٹ؟ یہ اچھی بات ہے، یہ بھی آپ نے اچھا ایک پہلو نکالا. جی، اصل میں دیکھیے ہے کیا، یہ بڑا اختلافی ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی اور کہاں سے ہوئی، یہ بڑا اختلافی ہے. جی، لیکن جیسے مثال کے پر یہ جو میں نے والی بات آپ نے کہی، جی، تو میں نے جانا ہے، میں نے کرنا ہے، کون سا میں نے تیر غالب کے زمانے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ غالب کے زمانہ یا غالب کا جو آس پاس کا زمانہ ہے، جی، یا اور جو اساتذہ تھے اس زمانے میں جو ہمارے کلاسک شعراء تھے، جی، تو کیا لاہور کو ایسا تو نہیں کہ غالب کے بعد شہر بنا ہے اور وہاں زبان کو، تو ہر زبان کی اپنی ہوتی ہے. پنجابی میں ہے دراصل، جیسے وہ لاہور والے لاہور کہہ ہی نہیں پاتے، وہ لہو الف کو گرا دیتے ہیں، جی، لاہور کہتے ہیں، لاہور سے. تو بول چال میں تو ہم اعتراض نہیں کریں گے.
مطلب ہم جیسے لوگ، بشرطے کہ وہ ادب میں نہ اترے. ایک نہیں بتا رہا ہوں، آ رہا ہوں ابھی وہیں پہنچ رہا ہوں کہ بول چال میں تو ہم اعتراض نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے میرے نزدیک میں، میرے ایسا آدمی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اس میں تھوڑی سی شدت ہوئی ہے ہمارے یہاں، جو ابھی آپ نے لکھنؤ کہا یا دہلی والوں کو کہا، تو شدت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب دنیا بدل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو گئی. اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ زبان ہی خطرے میں ہے. اب اس کی نزاکتوں کو تو نزاکتیں تو بعد میں آئیں گی نا، مطلب تو میرے خیال سے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ نے وہ پڑھا کہ کیا میں نے جانا ہوتا ہے، میں نے کرنا ہوتا ہے. ہاں پنجابی حضرات کہتے ہیں اس طرح سے. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، انہیں کہنے دیجیے. اور تلفظ سے بھی متعلق، جیسے کہ اب 2 نقطوں والا کاف ہے، تو دکن میں جو شعراء حضرات ہیں اچھے پڑھے لکھے آپ ٹھیک ہے، اچھا تو وہ قوس قزح کو مثال کے طور پہ خوص خزاں کہتے ہیں، لیکن کیا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بول چال کی حد تک نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرات حیدرآباد کے ہیں یا دکن کے ہیں، کیا وہ جب لکھتے ہیں اپنی شاعری، اپنی کیا کہنا چاہیے کہ مضامین یا افسانہ جو بھی لکھتے ہیں، تو اس میں بڑا قاف اور چھوٹے قاف کا فرق نہیں رکھتے روا رکھتے سکتے ہیں صاحب؟ بولنے بول چال میں ہے وہ، پھر وہی آ جائیے کہ وہ عوامی عام اور خواص والی بات ہے، وہاں پہ یہاں پر آئی کہ عوام میں یہ بات، اگر وہ چیز صحیح طریقے سے نوشتہ ہو تو ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے 2 چیزیں ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک معیاری ایک لفظ ہے، اسٹینڈرڈ آپ کہتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے جو لندن میں بھی سمجھی جا سکتی ہے، شارجہ میں بھی سمجھی جا سکتی ہے، اور کلکتے میں بھی سمجھی جا سکتی ہے، اور لکھنؤ میں بھی سمجھی جا سکتی ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. بولی اور لینگویج میں فرق کیجئے. زبان اور بولی، زبان وہ ہے جو لکھی جاتی ہے. تو وہ جو آپ نے بتایا کہ کیا نام اس کا، جیسے بہت مشہور ہے لطیفہ ہے کہ صاحب وہ مجاز کا پتہ نہیں بنایا گیا ہو سکتا ہے کہ مجاز کو کسی نے دعوت دی کہ صاحب میری بہن کی تقریب ہے، تشریف لائیے گا. اب تقریب اور تقریب 2 الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، اور تقریب نیگیٹو لفظ ہے، تو وہ ہنس دیا مجاز کہ بھائی میں کسی کی تقریب برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ بول چال کی حد تک تو سمجھ میں آتی بات. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، یہ اس علاقے میں بڑی تعداد، ایک اچھی خاصی تعداد ہے لوگوں کی، بولتے ہیں حضرات سب، لیکن لکھتے نہیں ہیں. جو حیدرآباد کے دکن کے جو شعراء گزرے ہیں، وہ انہوں نے کیا لکھا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، بڑے بڑے دیوان موجود ہیں. بالکل. تو مطلب میرا پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ کیا اس کے تلفظ پہ، کیا اس شاعر کے تلفظ پہ یا ادائیگی کے طریقے پہ یا اسلوب پہ اس کے معیار کا اندازہ لگایا جانا جائز ہے، یا پھر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ہی جو ہے ایک مرکز سمجھا جائے گا، ہمارا جو بھی اس کے بارے میں ایک کنکلوژن نکلتا ہے اس کا. تو بس میرے خیال سے آپ نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے آنسر کر دیا ہے میرا خیال ہے. اور اسٹوڈیو والے بھائی صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ بس ان کے پاس آخر کے 5 منٹ بچے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج یہ انٹرویو ممکن ہو سکا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سارے انسان ہیں یار، زندہ صحبت باقی، آئندہ بھی کبھی بے شک ہم سارے ہی جو ہے انسان ہیں، خدا تو ہے نہیں. تو عیب ہم میں ہونا اسی بات کی علامت ہے کہ ہم انسان ہیں، اور پوری طرح سے ہم نے کوشش کی. آپ اتنی تکلیف اٹھا کے وہاں سے یہاں آئے، کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک آخری سوال اور اس کے بعد ہم بالکل اس سیشن کو وائنڈ اپ کر دیں گے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ اتر بھارت میں ہے، اور وہاں پہ کئی ایسے اردو کے مرکز ہیں کہ جہاں پہ اچھی زبان بولی جاتی ہے، اور وہاں پہ بہت اچھا لٹریچر جو ہے وہ پیدا ہوا، تخلیق کیا گیا. تو جب آپ ممبئی میں آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4-5 دہائیوں میں فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے یا جرنلزم سے جڑے ہوئے کئی لوگ یہاں پہ آئے، اردو جن کی مادری زبان ہے. کئی افراد آئے، کئی اشخاص آئے. جی کئی افراد آئے، کئی لوگ بالکل. تو کئی افراد آئے اور انہوں نے یہاں جو ہے اچھا لٹریچر جو ہے تخلیق کیا. تو کیا کہیں نہ کہیں انہیں، اب یہ بات میں نارتھ انڈینز کے نظریے سے پوچھ رہا ہوں، کیا کہیں نہ کہیں انہیں کم سمجھا جاتا ہے، یا کہیں انہیں احساس کمتری ہوتی ہے کہ جو نارتھ میں جو اردو ہے، جو اپنے گھر آنگن میں پھلی پھولی ہے، اور یہ اردو جو ممبئی کی ہے، جو ہجرت کر کے یہاں آئی ہے 2-3 پیڑھیوں بعد، جیسے آپ کہتے تھے کہ آپ کے جو گرینڈ فادر تھے
وہ یہاں پہلی بار آئے تھے اور پھر آپ کی یہ تیسری پیڑھی ہے ممبئی میں, چوتھی ہو گئی, میرے بچے بھی بڑے ہو گئے, چوتھی ہو گئی شاید. تو کیا اس میں کوئی فرق کیا جاتا ہے, یا اس میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہے یا مسئلہ ہے, یا کوئی احساس کمتری کا مسئلہ ہے؟ اونچ نیچ کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. دیکھیے بھائی, پھر بتاؤں آپ کو کہ آپ ہیں, آپ کا ایک مزاج ہے, میرا کچھ اور ہوگا. میں بہت جلدی ایکسائٹ ہو جاتا ہوں, آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب چھوٹی سی ایک بات یاد آ رہی کہ ایک زمانہ تھا کہ اصل میں یہ شاعری واعری جو تھی اور زبان ابان, یہ شورفا کا وہ ایک اصطلاح ہے ہمارے یہاں, اشراف اور اجلاف. تو جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے تو یہ بیچارے شاعری کیا کریں گے, یہ شورفا کا تھا, نواب صاحب, زمیندار صاحب, ٹھاکر صاحب وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے یہ ان کا تھا. شعر بھی وہی کہہ سکتے تھے, سمجھتے بھی وہی تھے. تو یاد آتا ہے کہ مثال کے طور پر لکھنؤ کے ایک بزرگ تھے, وہ صدارت فرما رہے ہیں مشاعرے کی, یہی بمبئی کا واقعہ ہے. تو یو پی کے, دیکھیے یو پی میں بھی مطلب کس قدر کلاسز ہیں, درجات بنے ہوئے. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا, اس نے کوئی شعر سنایا, تو اس کے تلفظ میں یا مخرج میں کوئی چوک تھی. تو بڑے میاں جو صدارت فرما رہے تھے, ان کے بازو میں جو باز بیٹھے ہوئے تھے, بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے, ان کو انہوں نے آہستہ سے کونی ماری اور کہنے کہ میاں یہ صاحبزادے کہاں کے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ تو مئونات بھنجن کے ہیں, مثال کے طور پر ایک الہ آباد کے پاس ادھر ایک مشہور شہر ہے. تو انہوں نے یوں کہا, اچھا آپ مئونات بھنجن کے ہیں, پڑھتے رہیے. تو یہ ایک رویہ تھا. لیکن اب اسی لکھنؤ میں آپ چلے جائیے, وہ خالص اردو تو لکھنؤ میں بھی نہیں ملتی, معاف کیجیے. ہوں گے لکھنؤ میں, ایسا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گیا سب کچھ. اب چونکہ ایک بڑی, اب دیکھیے کہاں آپ تھانے میں بیٹھے ہوئے, تھانے میں بھی کہاں, تھانے کے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں ریلوے اسٹیشن سے یہاں آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اور کتنا ٹریفک تھا وہاں پر, اچھی خاصی آبادی ہوگی. تو دنیا بہت پھیل گئی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ آپ بسلیری پانی کیوں پیتے ہیں, بسلیری کا کیا منرل واٹر کیوں پیتے ہیں آپ؟ یہ جو عام ہوٹل میں جو عام گلاس پانی مل رہا ہے وہ کیوں پیتے ہیں؟ نہیں, آپ کو خطرہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس میں کیا ملا ہوا ہو. تو احتیاط, صحت, تو زبان کی بھی صحت. اور پھر دوسری بات, معاف کیجیے گا, وہ زبان کی جب بات آتی تو آپ دلی اور لکھنؤ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں مطلب اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے, وہ تو ہے صاحب, اس اسٹینڈرڈ کو لوگوں نے مینٹین کیا. اور بڑی اس میں انہوں نے بڑی محنت اور بڑی مشق اور بڑی ریاضت کی ہے صاحب. ہم ان کا صرف, اب یہ ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ علاقائی عصبیت تھی تھوڑی سی, اور وہ دیہات کے لوگ آئے شہر کے. اچھا, شہر میں بھی کانپور, جو میں نے بتایا کہ کانپور بامبے تھا اس زمانے میں, وہاں تو یو پی کے جو چھوٹے چھوٹے اضلاع تھے, وہاں سے لوگ آتے تھے روزگار حاصل کرنے کے لیے. کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی مل میں کام کر رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کوئی چیز. تو اب وہ دیہات سے آئے ہوئے گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں. اب جیسے آپ کے یہاں مہاراشٹر میں بتایا جاتا ہے کہ بامبے چونکہ بامبے میں سب جگہ کے لوگ آئے ہوئے, تو یہاں بتاتے ہیں جو مراٹھی حضرات تھے یہاں کے, تو جو پونا کے جو مراٹھی تھے, ان کے لیے ان کو کہا تھا یہ اہل زبان تھے, مطلب ان کو وہ درجہ ملتا ہے. آج بھی ملتا, میں ملا ہوں پونا کے کچھ لوگوں سے. یہ کیوں ہے تفریق, سوال پیدا ہوتا ہے. آج بھی یہ رہے گی تفریق, یہ تفریق رہے گی, لیکن شدت نہیں ہونی چاہیے. میں اس کا قائل, آپ سکھائیے, بتائیے, اچھی چیز بتا دیجیے. جیسے میں نے ٹوکا, آپ نے کہا لوگ کئی 5 لوگ آئے تھے, تو بھائی ایک چیز بتا دی, اگر آپ کے ذہن نے قبول کر لیا تو آپ خود ہی مطلب بھائی میرے ساتھ میں ہوا ہے. ذہن سمجھ تو گیا, لیکن اس کو پریکٹس میں لاتے کہیں نہ کہیں کچھ نہیں بھائی. اچھا, ہمارے ساتھ میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے زمانے میں, اصل میں دیکھیے میں آپ کو ڈانٹ نہیں سکتا. نہیں, آپ ایک منٹ بات سمجھ میں, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو ہمارے زمانے میں نہ صرف ڈانٹا جاتا تھا, فوراً ایک چپت لگائی جاتی تھی اوپر. اچھا میاں, آپ ان کے بیٹے ہیں اور یہ بول رہے ہیں, یہ لیجیے. جی. تو صاحب زبان کی اہمیت, زبان کی چاشنی. اچھا, یہ اردو زبان جو ہے, اب اردو زبان کیوں, آپ کی مراٹھی زبان میں بے شمار فارسی لفظ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بگڑ گئے ہیں, تلفظ اس کا بگڑ گیا, عربی رکھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں ہوں گے. اب سب جانے دیجئے, ایک نام لے رہا ہوں آپ کا, آپ کے شہر کا بڑا نام ہے صاحب, بالا صاحب ٹھاکرے. ٹھاکرے کو نکال دیجئے, دونوں لفظ جو ہیں, کیا نام اس کا,
کہاں سے آئے؟ بالا مانی سب سے بڑا اور سب سے بڑے بیٹے تھے وہ بالا صاحب. اور صاحب جو ہے لفظ ہے سوچیے کیا کیسا تقریب لفظ رکھا ہوا. ہمارے یہاں اس طرح کے نام بہت کم ملیں گے, لیکن مجھے خوشی ہوئی جب میں نے پہلی بار سنا تو میں نے بالا مطلب بلند, بالکل سب سے بڑا. تعداد ایسے الفاظ ہیں, بہت لمبی فہرست ہے, عربی, فارسی, ترکی الفاظ کی. ہاں کہیں کہیں آواز بگڑی, جیسے فقط ایک لفظ ہے فقط, اب یہاں فقط ہو گیا, تو وہ تلفظ بگڑا اس کا, لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تاریخ پڑھی جاتی ہے مراٹھوں کی تو عربی, فارسی, ان جو یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی پہلے سمجھنے پڑتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, شیوا جی جو تھے وہ کہاں پیدا ہوئے, بتا سکتے ہیں آپ؟ شیوا جی کہاں؟ شیونیری میں. شیونیری کہاں پر ہے؟ شیونیری کا قلعہ پونے کے پاس ہے. یہ اس کا نام ہے جنیر. میں اس پہاڑی پہ گیا ہوں جی, اور پہاڑی کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی. اب بتاؤں آپ کو کہ جو پہلے تو اس لفظ پہ آتا ہوں جنیر جی, یہ شیوا جی کی جو سرکاری زبان تھی جی, ان کی دربار کی جو زبان تھی وہ مراٹھی نہیں تھی, فارسی تھی. تو اب آئیے وہ جو جنر ہے, بتاؤں آپ کے لیے کہ وہ جنر نہیں ہے لفظ, وہاں 2 نہریں بہتی تھی. وہ تو عربی زبان میں زو کے لیے دو کے لیے زو استعمال ہوتا ہے, زال اور واو. تو وہ زو نہر تھی, وہ بگڑتے جنر ہو گیا. اچھا, اسی طرح سے دلچسپ بات بتائی ہے یہ. جی جی, میں وہاں گیا ہوں, میں نے پوچھا لوگوں سے, پرانے لوگ تھے, انہوں نے بتایا مجھے. جی جی بالکل. میرا خیال ہے اس اردو زبان اور جو اس کی باریکیاں ہیں, اس پہ اگر ہم بات کرتے رہے تو شاید پوری کی پوری رات نکل جائے. ہاں صحیح, آپ نے صحیح کہا. اچھا, نماز کا وقت ہو جائے. دوسری بات دیکھیے, ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ میں اس ریاست کا یہاں, چونکہ میں 50 سال سے بچپن سے آ رہا ہوں, میرے لیے ٹھیک ہے میں پیدا تو یہاں نہیں ہوا, لیکن میرے لیے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کیا کہتے ہیں کانپور کی تھی, یا میرے اجداد کا جو وطن ہے. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ کہ میں ایک بات کہوں گا, اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مراٹھی بھائی ہیں, یعنی آپ کے, وہ ان کا دل کشادہ ہے. کیا اچھی بات کہی آپ نے. کہ اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ یو پی میں آج یہ جو زبان اس وقت جس پہ ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں شاید نہیں ہو رہی ہے, اور وہاں ختم ہو گئی تقریباً زبان. جو اردو والے تھے ان کے بچے ہندی لکھ رہے ہیں وغیرہ. مراٹھی میں ہم کہتے ہیں, مراٹھی میں صاحب ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مراٹھیوں کو, جو مہاراشٹرین ہیں, ان کو اپنی زبان پر, اپنی تہذیب پر, اپنے کلچر پر اس قدر اعتماد ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ مراٹھیوں کے شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے جو شادی کارڈ چھپتے ہیں, دعوت نامے چھپتے ہیں, وہ مراٹھی میں چھپتے ہیں. بالکل. تو مراٹھی کو اردو سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مطمئن ہے. یہاں بے شمار مراٹھی اردو کے اسکول آج بھی چل رہے ہیں. بالکل بالکل, ہمارے بچپن میں بے شمار تھے. بالکل. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں کشادگی ہے, اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. بے شک بے شک. ندیم صاحب, میرا خیال ہے اب ہم اس شام, یہ جو شام ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنے لگی ہے, بالکل کگار پہ ہے. تو اس سے پہلے اب دیکھیے, آپ نے انجام کی بات کی, انجام طرح سے نیگیٹو لفظ ہے. اختتام کو تو پہنچ رہی ہے شام, انجام کو نہیں, خدا نہ کرے انجام کو پہنچے. چلیے, ایک اور اضافہ ہو گیا. میری جو زبان ہے وہ جو نا بہتر ہو رہی ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ سے ملنے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس میں مزید بہتری ہو. یہ میری دیوانگی ہے زبان کے تعلق سے, اور میں پھر کہہ دوں کہ میں ہر زبان کا احترام کرتا ہوں. جی جی, ہر زبان کا. میں ترنت جیسا لفظ بتائیے, فوراً لفظ رکھا ہوا, لیکن جہاں مجھے اردو میں کچھ لکھ رہا ہوں, جہاں پر ترنت مجھے لگ رہا تو میں وہاں ترنت ہی لکھتا ہوں, آج بھی لکھتا ہوں. جی. اور میں نے شعر میں نظم کیا کہیں. تو یہ ایسا کچھ ہے نہیں. اور پھر زبان تو, اردو زبان تو معاف کرنا, بہت کچھ آتا ہے اس کا سینہ, جو میں نے ابھی آپ کی مراٹھی میں کہا. بے شک بے شک. تو اس سے بس پہلے یہ میں ضرور کہوں گا کہ جہاں پر جس لفظ کی ضرورت ہو, آپ نے جاکٹ کیوں پہنا, سوٹ کیوں نہیں پہن کے آئے, میں سوال کر لوں. لیکن نہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگا کہ نہیں ہماری کلچر کی بات ہو رہی, ہماری زبان کی, ہماری بھاشا کی بات ہو رہی, تو ہماری تہذیب, یہ جاکٹ جو ہے ہماری ایک تہذیب کی نشانی ہے, ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے. آپ لوگ پہن. بالکل بالکل. یہ ہے, اس کا خیال رکھیں. بس میں آپ لوگوں سے یہ چاہوں گا, نئی جنریشن سے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس شام کی سماپتی کریں, میں اردو کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے بہت خطرہ ہے آپ سے. ارے نہیں, اچھا ہے, آپ نے اچھا سماپت, کوئی برا لفظ اس لیے کہ اس شام کی سماپتی کرے. اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایسی غزل جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو,
ہمیں اور ناظرین کو سنا دیجیے اگر آپ مناسب سمجھے تو. نہیں میں سنا دوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں نے بتایا کہ میں حافظہ میرا متاثر ہوتا ہے کبھی کبھی، میں سنا دوں گا آپ کو. چلیے دیکھتا ہوں. جی. ایمرجنسی لگی تھی اندرا گاندھی کے زمانے میں. جی. آپ لوگوں کو آپ چھوٹے رہے ہوں لیکن یاد سنا تو ہوگا. سنا ہے، والدین سے سنا. اچانک یاد آ رہی کو بتاؤں تو ایک بار میں جو بامبے میں کارٹر روڈ ہے، تو کارٹر روڈ سمندر کنارے ہے بالکل. جی. یہ روڈ چلا گیا، ادھر سمندر ہے، وہاں سے گزر رہا تھا تو کارٹر روڈ سوکھا پڑا ہوا تھا، ادھر بارش ہو رہی تھی لیفٹ سائڈ. اور وہ کیا کہتے ہیں اندرا گاندھی کا زمانہ، جب ان کا ایمرجنسی. شعر سنیں، 4-5 شعر کی غزل ہے، میں سنا دیتا ہوں. جی ارشاد ہے. سمندر پہ بادل برستا رہا. سمندر پہ بادل برستا رہا. دیکھیے میں تو پتا، میں نے کہا کہ میں زبان کے تعلق سے دیوان کیا. ابھی آپ نے سمندر کہا، میں نے سمندر کہا. جی. یہ دو لفظ ہیں الگ الگ. جی. سمندر بھی ایک لفظ ہے اور سمندر، دونوں کے معنی الگ الگ. جی. تو میں نے کہا سمندر پر، میں نے بتایا کہ کارٹر روڈ ہے، ادھر سمندر ہے. جی. سمندر ہے. سمندر پہ بادل بادل برستا رہا، سمندر پہ بادل برستا رہا، میرا کھیت سوکھا تھا سوکھا رہا. سمندر پہ بادل برستا رہا، میرا کھیت سوکھا تھا. پانی کی ضرورت کہاں تھی؟ کھیت پہ ضرورت تھی، وہاں تو پانی تھا نا. سمندر پہ بادل برستا رہا، میرا کھیت سوکھا تھا سوکھا رہا. ایک مطلب اور سنیں، ایمرجنسی جنہوں نے لگائی تھی ان کے لیے کیا تھا کہ میں اپنے کو سورج سمجھتا رہا، میں اپنے کو سورج سمجھتا رہا، میں اپنے کو سورج سمجھتا رہا، مگر میرے گھر میں اندھیرا رہا. میں اپنے کو سورج سمجھتا رہا مگر میرے گھر میں اندھیرا رہا. اور یہ بھی سنیں کہ اندھیروں سے شکوہ کریں بھی تو کیا، اندھیروں سے شکوہ کریں بھی تو کیا، اجالوں کا موسم بھی ڈستا رہا. کیا کہنے. اندھیروں سے شکوہ کریں بھی تو کیا، اجالوں کا موسم بھی ڈستا رہا. اور شعر میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اب آپ پتہ نہیں کیا لے مانے اس کے، تو ایک کہہ دیتا ہوں. گاندھی جی کو یاد کیجیے، آپ کا زاویہ گاندھی جی کو یاد کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. شعر تو غزل کا ہے، بہت سارے معنی پہنائے جا سکتے ہیں. جی. کہ میں اپنے کو سورج سمجھتا رہا مگر میرے گھر میں اندھیرا رہا، اندھیروں سے شکوہ کریں بھی تو کیا، اجالوں کا موسم بھی ڈستا رہا، اور میرے گھر کے روشن دیے بجھ گئے. میرے گھر کے روشن دیے بجھ گئے مگر خواب آنکھوں میں جلتا رہا. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اور لکھا ہی نہیں تھا جو تقدیر میں، لکھا ہی نہیں تھا جو تقدیر میں، لکھا ہی نہیں تھا، لکھا ہی نہیں تھا جو تقدیر میں، بڑی دیر تک وہ بھی پڑھتا رہا. واہ 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 واہ. سمندر پہ بادل برستا رہا، کیا میرا کھیت سوکھا تھا سوکھا رہا. ایک شعر اور سنا رہا ہوں، گفتگو غزل تمام ہوتی ہے. کہ سمندر پہ بادل برستا رہا، کہ اسے اس کی قسمت نے دھوکہ دیا. قسمت نے دھوکہ دیا اسے، اس کی قسمت نے دھوکہ دیا اسے، اس کی قسمت نے دھوکہ دیا، جو قسمت کو سب کچھ سمجھتا رہا. واہ واہ واہ. شکریہ میاں، آپ نے سخن سرائے میں. اسی شاندار اور بہترین غزل کے ساتھ ہم آج اس شام کی سماپتی تک پہنچے ہیں، اور آپ سبوں کا شکریہ. ندیم صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ سخن سرائے کی اس چھوٹی سی کوشش میں جڑنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اور یہاں پر آ کے آپ نے جو نئے سننے والے ہیں، جو نئی پیڑھی ہے، اس کو اپنے علم سے نوازا. ہماری خواہش یہی ہے اور ہماری سوچ یہی ہے کہ ایسے ہی جو لعل و گوہر آج اس دنیا میں موجود ہے تو ان سے گفتگو کی جائے، اور اس نالج کو، اس گیان کو کیمرے میں قید کر لیا جائے، اور پھر نئی پیڑھی جو ہے، نئے کہنے والے ہیں، نئے سیکھنے والے ہیں، ان کو اس سے بے شمار فائدہ ہو. تو اسی خیال کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ندیم صاحب کہ آپ جو ہے اس اسٹوڈیو میں آئے، ہم سے گفتگو کی، اور جو ہمیں اپنے علم سے اور اپنے تجربے سے جو ہے نوازا. بہت بہت شکریہ.